ہمارا آج کا جو سیشن ہے، آج اور کل یہ 2 دن ہمارا ڈیمو سیشن ہے، اس کے بعد ہمارا ریگولر سیشن ہوگا. میں تھوڑا سا تعارف اپنے سیشن کے حوالے سے صرف 2 منٹ میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ٹاپک کی طرف موو کریں گے. یہ ہمارا 14واں آن لائن سیشن ہے. اس سے پہلے 13 ریگولر سیشن اور اس کے علاوہ چھوٹے شارٹ سیشنز یا شارٹ کورسز جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے کافی سارے ہو چکے ہیں. لیکچر فیمیل کا رزلٹ آیا کچھ منتھ پہلے، اس میں 26 ہماری اکیڈمی سے الحمدللہ 26 فیمیلس تھیں جنہوں نے جن کی فائنل ریکمنڈیشن ہوئی ہے. 64 نے ہمارے فورم سے ریٹن کوالیفائی کیا تھا. اسی طرح میل میں سے جو ہے وہ ٹوٹل 6 تھے یا 7 تھے جنہوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے لیکچر کے لیے فائنل جو ریکمنڈ ہوئے. اسی طرح ڈسٹرکٹ ٹرینر مانیٹر کا رزلٹ آیا، ڈسٹرکٹ ٹرینر کا رزلٹ آیا لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں. اس میں ہمارے 14 جو ہے وہ میل فیمیل تھے اسٹوڈنٹس، جو ابھی یہ لاسٹ منتھ جس کا رزلٹ ہے، ابھی اس کے ایگریمنٹ لیٹر بھی ان کو نہیں ملے پبلک سروس کمیشن کے تھرو، پنجاب کے تھرو. تو الحمدللہ یہ ہماری ایفرٹس ہیں. ڈیلی ہمارا لیکچر ہوگا اسی ٹائم پہ ہی مغرب کے بعد، اور ڈیلی جو پڑھایا جائے گا اس کے نوٹس جیسے آج آپ کو بھی گروپ میں ملے ہوں گے اس طرح شیئر کیے جائیں گے. اور لیکچر کے بعد جو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو ملا کرے گی گروپ کے اندر ہی، اور ڈیلی جو پڑھایا جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا. آج کے سیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکچر کے بعد. ہم اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. آپ کے جتنے بھی کویسچن آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہوں گے، سیشن کے حوالے سے ہوں گے، آپ اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. سیشن کے سارے کویسچن آپ اینڈ پہ کیجیے گا. اگر ڈیورنگ لیکچر اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کوئی آپ بات پوچھنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں، تو آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، ایڈ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر میری کہی ہوئی بات میں سے کچھ ڈیلیٹ کرانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سلائڈ شو ہو رہی ہیں سب کو؟ ہیلو سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر انٹروڈکشن آپ سارا کرانا سر، وائس صحیح نہیں ہے. انٹروڈکشن سوری، آپ سر اپنا انٹروڈکشن کرانا سر، یہاں پہ وائس صحیح نہیں آ رہا. میں نے اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ نعیم اللہ فاروقی میرا نام ہے، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں، اور میری کتاب ہے زون آف ایجوکیشن، آپ نے دیکھی ہوگی ہیلو یا شاید نام سنا ہوگا. اور میرا یوٹیوب چینل بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں زون آف ایجوکیشن کے نام سے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں، اس میں سب سے پہلے ہم بیسک کانسیپٹ دیکھیں گے، یعنی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن، اس کے موڈز یا ٹائپس دیکھیں گے سب سے پہلے. اس طرح پھر نالج اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم جو ہے یعنی فارمل، انفارمل اینڈ نان فارمل، یہ 3 جو ٹائپس یا موڈز آف ایجوکیشن ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹیچنگ، لرننگ اور پیڈاگوجی، ان میں کیا ڈفرینس ہوتے ہیں. ایجوکیشن، ٹیچنگ، لرننگ، یہ بیسک کانسیپٹ ہم آج کے اس جو ہے وہ لیکچر نمبر 1 میں جو ڈیمو ہے ہمارا، اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے 17/10/2023 کو. کویسچن ہے آپ سب سے، واٹ از ایجوکیشن؟ آپ میں سے کوئی ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنا چاہے؟ جی پلیز، اینی ون. فورم آپ سب کے لیے اوپن ہے. Education is the جی 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 education is the acquisition of skills, the knowledge, information, and other specialities. جی. ارشد صاحب فرما رہے ہیں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوزیشن آف نالج، اسکلز اینڈ ادر اسپیشلٹیز. جی کوئی اور؟ It's a development of a sound mind and a sound body. یس، ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن ہے ڈیولپمنٹ آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. جی کوئی اور؟ ٹھیک ہے. Sir, acquisition of knowledge, belief, value, and skills. ٹھیک ہے. ایکوزیشن آف نالج، ویلیوز، بلیوز اینڈ اسکلز. اچھا، اگر ہم ایجوکیشن کو نا تھوڑا سا اور سمپل وے میں، اور اگر ہم اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں نا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ سب نے ڈیفائن کیا مختلف وے میں کہ نالج کو، اسکلز کو، ویلیوز کو ایکوائر کرنے کا نام ہے. اب دیکھیں نالج کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں جانکاری ہونا، یہ نالج ہوتا ہے. اسکلز کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو کرنے کے طریقے کا آنا، یہ اسکل کہلاتی ہے، مہارت ہوتی ہے. کسی کام کو، کسی ٹاسک کو یعنی آپ جو ہے بیٹر وے میں، اچھے وے میں، ایکسیپٹیبل وے میں پرفارم کر سکتے ہوں تو یہ آپ کی اسکل کہلاتی. تیسرے نمبر پہ ہے نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. اب ویلیوز کیا ہیں؟ اقدار ہیں، سچ ہے، جھوٹ ہے. ان میں ڈفرینس آ جائے ایک بچے کو پڑھے لکھے ہونے کے بعد.
اچھا بلیوز ہو گیا. بلیوز ہمارے کیا ہیں؟ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں. ہیبٹس ہماری جو رویے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آ جائے اوورآل. یہ ساری چیزیں جب ایک انسان کے اندر آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہی از ایجوکیٹڈ پرسن. اب ہم اس کو نا ایک پراپر وے میں ڈیفائن کرتے ہیں اس کی ڈیریویشن دیکھنے کے بعد. ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ہے. ہمارا آپ کا جس بھی آپ اس میں سے ہیں پروونس سے ہیں, یہاں پہ کے پی سے بھی لوگ ہوں گے آج کے سیشن میں, سندھ سے بھی ہوں گے, اے جے کے سے بھی, پنجاب سے بھی, تو جہاں سے بھی آپ ہیں آپ کے پیپر میں لازمی ڈیریویشنز پوچھے جاتے ہیں. یعنی جیسے ایجوکیشن ہے, سائیکالوجی ہے, فلسفی ہے, پریگماٹزم ہے, کنڈر گارٹن ہے, یہ وہ الفاظ میں بتا رہا ہوں جو کہ ریپیٹڈلی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ یہ کس ان کا جو اوریجن ہے یا ان کا ڈیریویشن ہے یا پیرنٹ ورڈ ان کا کون سا ہے. تو ایجوکیشن سے یہ کافی دفعہ پوچھا جا چکا ہے. ایجوکیشن کا اٹ سیلف اس کا جو لٹرل میننگ ہے یا اوریجن ہے ایک لیٹن ورڈ ہے ایجوکر یا ایجوکیئر. یہ مختلف بکس میں جیسے یہاں پہ دو ورڈز لکھے ہوئے ہیں ایجوکر اور ایجوکیئر, تو یہ مختلف بکس میں اس کا اوریجن مختلف لکھا ہوا ہے. تو یہ پیپر میں دونوں طرح سے پوچھا جا چکا ہے, ایجوکیئر بھی ایجوکر بھی. ایجوکر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ, لیڈ, اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ, ٹھیک ہے, اوپر لانا, باہر نکالنا. ڈرا آؤٹ, برنگ آؤٹ, باہر نکالنا, لیڈ, کسی کو لے کے چلنا. تو یہ ایجوکر کے مطلب ہیں. اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ, اوپر لانا, یعنی کسی کی چھپی ہوئی چیز کو, نالج, اسکلز, ویلیوز جو ایک بچے کے ذہن کے اندر ان کو باہر نکالنا, دیٹ از جو ہے ناؤن ایز ایجوکیئر. تو یہ دونوں ورڈز اس کے اوریجن ہے. تو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک بچے کے ہڈن پوٹینشیل جو اس کی چھپی ہوئی خوابیدہ صلاحیت ان کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایجوکیٹم ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ از ناؤن ایز ایجوکیٹم. اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. یہ میری اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے یہ والی, اور اس وقت دنیا بھر میں سب سے ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن یہ ہے جو کہ یونیسکو نے دی ہے, یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, یونیسکو, SDG 4. تو SDG 4 میں بعد میں جاتا ہوں, پہلے میں اپنی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں, پھر ہم یونیسکو کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس. اب دیکھیں ہر شخص چاہے وہ کسی ادارے سے کوئی یہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے سے, یا وہ اپنی فیملی سے سیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا گھر بیٹھے کسی فاصلاتی نظام تعلیم سے جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہے. تو یہ ان تین مختلف پلیٹ فارمز ہیں. یعنی اس کو ہم پہلا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے یہ ہمارا فارمل کہلاتا ہے, جہاں سے ہم اسکول, کالج یا یونیورسٹی سے کوئی بھی علم, ہنر, اسکل سیکھتے ہیں, بلیو سیکھتے ہیں. تو یہ ہماری فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ہوتی ہے نان فارمل, جس کو فاصلاتی نظام تعلیم ہم کہتے ہیں, کہ ہم ادارے سے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن اس ادارے میں جاتے نہیں ہیں. ورچوئل سے, اوپن یونیورسٹی سے ہم گھر بیٹھ کے اس ادارے سے خط و کتابت کے تھرو, ای میل کے تھرو, یا آج کل جیسے LMS ہے تو اس کے تھرو ہم ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں. دیٹ از ناؤن ایز نان فارمل ایجوکیشن. اینڈ تھرڈ ون از انفارمل ایجوکیشن. ہر وہ چیز جو ہم اپنے گھر سے, اپنے کمرے سے, اپنے موبائل سے, اپنے ٹی وی, لیپ ٹاپ, اخبار, بک سے, لائبریری سے, فرینڈ سے, پلے گراؤنڈ سے, بازار سے, شادی سے, غمی خوشی سے, ایک بچہ, ایک شخص پیدائش سے اپنی برتھ سے ڈیتھ تک جو کچھ سیکھتا ہے نا جی اپنے ماحول سے, دیٹ از انفارمل ایجوکیشن. تو اب ہم اس ڈیفینیشن کو اگر کمپلیٹ کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس تھرو فارمل, انفارمل, نان فارمل اور ورچوئل مینس. یہ ساری ہم کیوں لے رہے ہیں؟ فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول. یعنی ایک ہولسٹک کہتے ہیں اوور آل, کسی شخص کی مکمل جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ سے مراد یہاں پہ نشو و نما ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادات بہتر ہو جائیں, اس کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے, اس کو پڑھنے لکھنے کی مہارت اس کے پاس ہو, کوئی اسپیسیفک ہنر بھی اس کے پاس. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولس اور ہیومن پرسنالٹی بائی ایکوائرنگ نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس تھرو فارمل, انفارمل اینڈ نان فارمل اور ورچوئل مینس. آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. آپ جس بھی پوسٹ کی تیاری ابھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو لیکچرر کا, ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا, SDEO کا, ڈپٹی DEO کا یا TGT ہے, جیسے ان ساری پوسٹ کے لیے جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کے تقریباً ہر دوسرے تیسرے انٹرویو میں یہ کویسچن ہوتا ہے ایجوکیشن کیا ہے, فارمل, نان فارمل, انفارمل کیا ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے نا وہ آپ سے انٹرویور کہتا ہے کہ اس کو آپ اپنی زبان میں بتائیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. تو آپ اسی ڈیفینیشن کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ سب سے سمپل اور کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. اب ہم آتے ہیں یونیسکو کی طرف جو ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل, جو اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آئی تھنک 250 پلس ممالک ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں آتی,
بٹ اس میں 193 ممالک ایسے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ کے ممبر ممالک ہیں 193. اب یہ ان 193 ممالک کے اندر یہ ڈیفینیشن ویلڈ ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ایکوزیشن آف نالج اسکلز ویلیوز بلیوز اینڈ ہیبٹس یہ اسی کا کمپوننٹ ہے پارٹ ہے. یہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں یہاں سے شروع ہوئی ایکوائرنگ نالج اسکل یہی والی. ایکوزیشن آف نالج علم یعنی کسی چیز کے بارے میں جانکاری. اسکل کسی کام کو کرنے کی صلاحیت. ویلیوز اقدار. بلیوز جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اینڈ ہیبٹس ہمارے رویے. تو ایکوزیشن آف نالج اسکلز ویلیوز بلیوز اینڈ ہیبٹس از ناؤن ایز ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو یونیسکو. یونیسکو اس وقت پاکستان سمیت ان 193 ممالک کے اندر کس چیز کا رول پلے کر رہا ہے کہ سائنس کو کلچر کو اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہا ہے یونیسکو. اب یونیسکو کے ساتھ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے SDG4. کوئی بتا سکتا ہے واٹ از مین بائی ورڈ SDG4؟ شاباش جو لوگ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. Sustainable development goal. ہاں جی ویل ڈن ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. اٹ از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. اور یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو کہ یونیورسل ہے اور اکثر آپ سے ٹیسٹ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے SDG4 کیا ہے. اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 4 کس نے بنایا, کب بنایا, کیا مقصد ہے اس کا, ٹوٹل کتنے تھے؟ جی سر یہ ٹوٹل 17 ہے اور سر یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن نے بنایا تھا اور سر یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن اور جو ہے وہ ایکویٹی پر فوکس کیا گیا کہ ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ایجوکیشن ملنی چاہیے. ٹھیک ہے تھینک یو. سر یہ نئی سلائیڈ شو فوکس ہو رہی ہے. جی جی انکلوسیو ایجوکیشن. جی مدثر بتائیے. جی سر بیسیکلی یہ جو ہے 2015 میں آئے ہیں اور 2013 تک یہ جو ہے کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ 15 ایئر کے لیے. اس سے پہلے جو تھے وہ MDGs تھے, پھر بعد میں یہ چینج کیے گئے SDGs فور سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز کو. اور جو اسپیسیفکلی گول 4 ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انکلوسیو ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن ان دونوں پہ جو ہے یہ اسپیسیفک پاس کیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ مدثر. اچھا جیسے یہ سب اور مدثر نے بہت اچھا ریسپانس دیا. سب سے پہلے میں بہت ہی بریف اوور ویو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ MDGs SDGs کیا مصیبتیں ہیں. 1990 کے اندر ایک ورلڈ ایجوکیشنل کانفرنس ہوتی ہے یا ورلڈ کانفرنس آن ایجوکیشن فار آل ایفا کانفرنس ہوتی ہے جامٹن تھائی لینڈ کے اندر 5 سے 9 مارچ میں 1990 میں, ٹھیک ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے اس جامٹن کانفرنس کے اندر. تو اس کا فوکس ہے ایجوکیشن فار آل یعنی تمام بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں. یہ اس کا تھیم تھا. اب اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ادھر ہی. پھر 2000 کے اندر ڈاکار سینیگال, ٹھیک ہے, ورلڈ ایجوکیشن فورم یعنی یونیسکو کے انڈر ڈاکار سینیگال میں ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس میں تمام ممبر ممالک یہ شریک ہوتے ہیں UNO کے, ٹھیک ہے. اب ان ممبر ممالک نے وہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ لکھا ہو MDGs, تو انہوں نے 8 اس وقت گول سیٹ کیے. ان گولز کا نام رکھا گیا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم کہتے ہیں 1000 ایئر پلان کو, 1000 سالہ منصوبے کو ملینیم کہا جاتا ہے. اب ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ٹوٹل انہوں نے کتنے بنائے تھے؟ 8 بنائے تھے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان 8 گولز کو 2015 میں, یہ کب بنائے جا رہے ہیں؟ 2000 میں, 2000 میں. اچھا, اور ان کا ٹارگٹ ایئر کون سا سیٹ کیا جا رہا ہے؟ 2000 میں بنائے جا رہے ہیں اور 2015 ان کا ٹارگٹ ایئر سیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب اس میں اس کے 8 ڈفرینٹ گول سے ہم ان گول باقیوں کو اسکپ کر رہے ہیں, ہم صرف ایجوکیشن کی بات کریں گے. تو جو گول 2 تھا نا, یہ اس وقت ٹوٹل 164 ممالک تھے. کتنے تھے اس وقت UNO کے؟ 2000 میں 164, اب 193. تو ان 164 ممالک نے 2000 کے اندر 8 گولز بنائے جن کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا. ان کا ٹارگٹ ایئر سیٹ کیا گیا 2015. اب اس میں جو گول 2 تھا نا, وہ تھا اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یہ والا, ٹھیک, اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یعنی ان 164 ممالک کے اندر کوئی بھی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہوگا. اچھا, یہ بات 2014 تک چلتی رہی. مختلف ممالک کوشش کرتے رہے انکلوڈنگ پاکستان. 2014 میں اس کو ریویو کیا گیا کہ کتنی پروگریس جو ہے وہ اس کی اب تک ریزلٹ ہم اچیو کر چکے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا؟
2015 میں 2014 میں ریویو کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی خاطر خواہ، تو پھر ان کو ریویو کرنے پہ دوبارہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے. وہ سیٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ یونیسکو جنرل کانفرنس پیرس فرانس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیرس فرانس میں کانفرنس ہوتی ہے اگین انہی ممالک کی. اب پہلے کتنے تھے؟ 164. اب کتنے ہو چکے تھے؟ 193. اب ان 193 ممالک نے متفقہ طور پر کیا کیا؟ ان ایم ڈی جیز کو، جو کہ ٹوٹل 8 تھے، ان کو پہلے تو ان کا نام چینج کیا ایم ڈی جی سے ایس ڈی جیز، ملینیم ڈیولپمنٹ سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم میں نے بتایا 1000 سال پلان ہوتا ہے. سسٹینیبل مین میں نے بلکہ نہیں بتایا اس کا پہلے. سسٹینیبلٹی کہتے ہیں کہ ریسورسز کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن. ٹھیک ہے، کیسے، کیا مطلب اس کا؟ اب جیسے مثال کے طور پر زیر زمین جو پانی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یقیناً ختم نہیں ہوں گے. پانی کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے یقیناً یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایک بنایا اور اس کو چلانا ہے. بہرحال جو سائنس ہے یا سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں پانی کے، واٹر ٹیبل کے. تو اس کو اب کیا کیا جائے؟ اس کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن. اب آپٹیمم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے، واٹر ٹیبل ختم نہ ہو جائے. دیٹ از سسٹینیبلٹی. تو انہوں نے 8 ایم ڈی جیز کو سب سے پہلے 17 ایس ڈی جیز میں تبدیل کیا، پھر ان کا نام چینج کیا ایم ڈی جیز سے ایس ڈی جیز. تیسرے نمبر پہ یہاں پہ 164 ممالک تھے، یہاں پہ 193 ممالک. چوتھے نمبر پہ یہ 2000 میں ہوئے، یہ 2015 میں. 5ویں نمبر پہ اس کا ٹارگٹ ایئر ایم ڈی جیز کا 2015 تھا اور ایس ڈی جیز کا 2030 ہے. 6 نمبر پہ اس میں جو گول 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ایم ڈی جی 2، جس کو ہم نے ٹائٹل جس کا تھا اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں جو گول ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ ایس ڈی جی 4 ہے، جس کو بھی ہم پڑھ رہے تھے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4. تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کتنے گول ہیں؟ اب 17 گول ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے، انشور انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل. ہم باقی چیزیں یہاں ڈسکس نہیں کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے کنسرن ریلیونٹ چیپٹر کے اندر جا کے ہم ان کو پڑھیں گے. تو یہ ساری ڈسکشن یا بحث کا مقصد صرف آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ایس ڈی جیز اور ایم ڈی جیز کیا چیزیں ہیں. تو اب یہ یونیسکو، اسی یونیسکو نے جس نے یہ سب کچھ کیا، جس نے ایم ڈی جیز پہلے ڈیولپ کیے پھر ایس ڈی جیز ڈیولپ کیا، اب 2030 جو ہے وہ ٹارگٹ ایئر ہے. اور یہ پیپر میں پی پی ایس سی میں لیکچر ایجوکیشن میں کویسچن بھی پوچھا جا چکا ہے، یا ڈسٹرکٹ جنرل میں غالباً ابھی پچھلے سال ہی، کہ پاکستان نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے اس کے اکارڈنگ لٹریسی ٹارگٹ کتنا سیٹ کیا. تو بھائی 100% ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیفینیشن یونیسکو نے دی ہے. اب یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ چل گئی. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے اگلے نمبر پہ واٹ از نالج. تو اس میں ہم نے نالج اسکلز ویلیوز کی بات کی. نالج کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے نالج کی ڈیفینیشن؟ جی یس سر. جی بتائیے. Knowledge is the facts and figures, the bulk sum of information. Fact, information and skills gained through education is called knowledge. Yes, facts or information. Yes, knowledge is facts, information or skills acquired by education. تو آپ جو ہے کوئی فیکٹس یا انفارمیشن آپ ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں، چاہے وہ فارمل ہے، چاہے وہ نان فارمل ہے، چاہے وہ انفارمل ہے، اس کو ہم نالج کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج کا نام آپ نے سیکھا، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ایک نالج ہے. ٹھیک ہے. اور سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ ایک نالج ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی یہ پہلے انفارمیشن تھی، اب یہ فیکٹ ہے. فیکٹ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یونیورسل ہوتا ہے، یعنی چینج نہیں ہوتا، وہ فیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فیکٹس یا انفارمیشن جو ہم ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں وہ نالج کہلاتے ہیں. اب نالج کے ڈفرینٹ ٹائپس آپ ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں اور یہ اکثر پوچھی بھی جاتی ہیں. اب اس میں اگر ہم بات کریں ایزی ٹو ڈیفیکلٹ چلتے ہیں. پہلے ہم پریوری نالج کی بات کرتے ہیں، پھر ہم پوسٹیریوری نالج کی بات کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا جی، آپ اس کو آپ نے زندگی میں کبھی اس کو اپنے ہاتھوں میں کبھی اس کو اوپر نہیں اچھالا. وہ بچے کو پہلی مرتبہ آپ اوپر اچھالتے ہیں نا تو وہ ڈرتا ہے، چیختا ہے. ٹھیک ہے.
اور جب آپ اس کو ایک دو دفعہ اچھالتے ہیں پھر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، دین اس کو تسلی ہوتی ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے بابا مما بھیا بہن آپی جو بھی ہیں وہ مجھے پکڑ لیتی ہیں، مجھے گرنے نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں اس بچے نے کبھی نہ کسی کو اوپر اچھالتے دیکھا، نہ خود اس کا ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کو پھر بھی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ علم جو ہمارا کسی بھی ایکسپیرینس کے بغیر ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ علم ہمارا پریوری نالج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پانی بہ رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ اس نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا کوئی نالا ندی نہیں دیکھی، آپ اسے کہیں کہ اس میں چلے جائیں، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ علم اسے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو یہ پریوری نالج ہوتا ہے، وہ علم جو بغیر ایکسپیرینس کے آتا ہے، بغیر ایکسپیریمنٹیشن کے، بغیر آبزرویشن کے انیٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پریوری نالج کہتے ہیں۔ اور وہ علم جو ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے، آبزرویشن کے بعد آتا ہے، اس کو ہم پوسٹیریوری نالج کہتے ہیں۔ آپ نے آم نہیں کھایا، وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آم میٹھا ہے، مرچ جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، لیمن جو ہے وہ ترش ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں۔ آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اگر آپ کو کوئی کہے کہ گاڑی ایسے ایسے آپ چلا لیں گے، آپ نہیں چلا سکتے جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے۔ خالی باتوں سے آپ کبھی بھی ڈرائیور نہیں بن سکتے۔ تو وہ علم جو ایکسپیرینس یا آبزرویشن کے بعد آپ کو آتا ہے، وہ پوسٹیریوری نالج کہلاتا ہے۔ اس طرح ریویلڈ نالج ہے، قرآن مجید کا جو علم ہے یہ ریویلڈ نالج ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے آتا ہے۔ امپیریکل نالج ہے وہ علم جو ہم اپنے سینسز سے لیتے ہیں۔ ہمارے 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی حص ہے ہماری، سننے کی حص ہے، چکھنے کی حص ہے، چھونے کی حص ہے اور سونگھنے کی حص ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے نا اپنے ان 5 سینسز سے، تو سب سے زیادہ دیکھنے سے کرتا ہے، اور وہ کتنے پرسنٹ کرتا ہے؟ 75%، یعنی 75% ایک انسان علم جو اپنے سراؤنڈنگ سے لیتا ہے وہ دیکھنے سے لیتا ہے، تھرو دا سینس آف ویژن، ٹھیک ہے۔ اور وہ کتنا ہے؟ 75%۔ پھر 13% انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ سننے سے کرتا ہے، ریسرچ کہہ رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کس سے جی؟ چھونے سے، ٹچ، ہاں جی ٹچ، ہاں جی 6%، 6% جو ہے وہ انسان علم حاصل کرتا ہے چھونے سے، دین 3% جو ہے وہ اسمیل سے، 3% ٹیسٹ سے، تو یہ 100 ہو گیا۔ تو وہ علم جو ہم اپنے 5 سینسز سے لیتے ہیں، دیٹ از ناؤن ایز امپیریکل نالج۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امپیریکل نالج۔ ہم نے دیکھا کہ گلی میں ایک کتا جا رہا ہے، اس کا کلر، ٹھیک ہے، اس کی ہائٹ وغیرہ وغیرہ، اب یہ علم ہمیں دیکھنے سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم امپیریکل نالج، وہ علم جو ہم سینسز سے لیتے ہیں، آبزرویشن سے لیتے ہیں، سینسری، اس کو سینس ایکسپیرینسز، سینس پرسیپشن یا سینسری نالج بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا علم ہے ریشنل نالج۔ اب ایک ٹیچر اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کے پاس 50 کا نوٹ ہے، اگر اس میں سے میں 30 نکالوں تو باقی آپ کے پاس کتنے بچیں گے؟ وہ 10 والے 5 نوٹ دیتے ہیں۔ بچہ لاجیکلی اس کو جواب دے گا کہ اچھا یہ 30 ادھر ہو گئے تو باقی یہ 10 اور 10 20 بچتے ہیں۔ اب پہلے اس کو ایڈیشن کا کانسیپٹ بھی پڑھایا گیا ہے، سبٹریکشن کا بھی، جمع نفی ضرب تقسیم کا، اس کی بیس پہ وہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کو ٹیچر کو آنسر کر رہا ہے۔ تو وہ علم جس کے اندر ریزن، لاجک، ٹھیک ہے، یہ انوالو ہوتی ہے، اس علم کو ریشنل نالج کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم جو بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ریشنل کے، بغیر کسی ریزن کے ہوتا ہے، اس کو ہم ارریشنل نالج بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ ارریشنل علم ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد انٹویشن نالج۔ ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے کہ جی آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں، آج جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہی ہو جاتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمیں تو الہام ہو گیا۔ تو وہ جو الہام ہوتا ہے نا، اس کو انٹویشن نالج کہا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک سے خیال آ جانا اور اس خیال کا پورا ہو جانا، یہ انٹویشن نالج ہے۔ پھر ہم خوش ہو کے کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آپ آج ہمارے گھر کوئی آنے والا ہے، یا آپ آنے والے ہیں، یا میرا رزلٹ آنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ یہ جاب دینے والے ہیں، میرے دل میں آج صبح سے یہی چل رہا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد انسٹنکٹ نالج، یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ علم جو بغیر کسی اس کے حاصل ہم کرتے ہیں ایفرٹس کے۔ اب بغیر ایفرٹس کے کیا ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ والا بیٹھا بندہ یا بندی، وہ کیا اگر کسی کو فون کال پہ کوئی چیز بتا یا سمجھا رہے، اب آپ کی کوئی ایفرٹس نہیں لگ رہی، آپ جو ہے وہ اس پہ ہیں، کسی سفر میں ہیں تو ایک بندہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے اور اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے جو نالج ہے، جو آپ جس میں آپ کی کوئی ایفرٹس نہیں لگتی، بس آپ خالی
یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پریزنس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. یہ انسٹنکٹ نالج ہے, اور یہ انسٹنکٹ نالج جو ہے نا یہ انیٹ بھی ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. انسٹنکٹ نالج جو ہے وہ انیٹ بھی ہوتا ہے, بائی برتھ بھی ہمیں, جس کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی, جیسے میں نے بتایا ابھی چھوٹے بچے کی ایگزامپل دی تھی. یعنی امام غزالی نے بھی نالج کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, ڈاگمیٹک نالج اینڈ نان ڈاگمیٹک نالج. انہوں نے کہا کہ وہ علم جو ہیومنز کے لیے, انسان کے لیے بینیفیشل ہے, اس کو انہوں نے علم محمود کا نام بھی دیا, تو یا بینیفیشل علم نالج کا بھی, کہ وہ جیسے قرآن ہے, قرآن و سنہ کی تعلیم ہے, یہ ہر انسان کے لیے مفید ہے, تو اس کو انہوں نے علم محمود یعنی ڈاگمیٹک نالج یا بینیفیشل نالج قرار دیا. پھر اس نے کہا کہ علم مذموم جیسے پامسٹری ہے, ہاتھ دیکھنا, تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ نان ڈاگمیٹک نا یوز لیس ہے, ٹھیک ہے, جیسے وہ سیکھنا, چوری چکاری ڈکیتی کی طریقہ سیکھ لینا, یہ بھی نان ڈاگمیٹک نالج ہوگا. اس کے بعد ایک کمپلسری نالج جس کو انہوں نے فرض عین اور فرض کفایہ میں, یہ بھی سوال پوچھا جا چکا ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ کس کی کلاسیفیکیشن ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کمپلسری نالج انہوں نے کہا کہ وہ علم ہے قرآن اور سنہ کا تعلیم, قرآن و سنہ کی تعلیم جو ہر ایک شخص کے لیے جاننا لازمی ہے, تو اس کو انہوں نے فرض عین کا نام ہے. پھر انہوں نے کہا جو عصری تعلیم ہے یعنی دنیاوی تعلیم جیسے میتھ ہے, سائنس ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے جاننا لازمی نہیں ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ فرض کفایہ. جیسے کوئی بندہ میتھ میں ماسٹر ایم فل کر لیتا ہے, کوئی سائنس میں کر لیتا ہے, کوئی انگلش میں کر لیتا ہے, اب ایک بندہ عالی نال تو نہیں ہوتا نا, وہ مختلف سبجیکٹس میں, لیکن قرآن و سنہ جو ہے وہ ہر بچے کو کے لیے جاننا انہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے, اس کو انہوں نے آپشنل نالج کا نام دیا. اگلا کویسچن ہے ہمارا, سر جی سر پھر جو ہمارا ریویلڈ نالج ہے, جو قرآن مجید میں ہمارے پاس جتنی بھی نالج ہم لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا پرائر نالج ہوگا نا؟ پرائر نالج یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص سے, کسی کتاب سے نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کے پاس وہ خود سے موجود ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے انوائرمنٹ سے, فیملی سے, اسکول سے نہیں لیتے. یہ وہ علم ہوتا ہے جو آپ کے اندر ویسے ہی موجود ہوتا ہے. لیکن یہ جو قرآن و سنہ ہے نا, یہ تو ہم اپنے انوائرمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ اسکول ہے, چاہے وہ کالج ہے, چاہے وہ ہماری فیملی ہے. کلیئر؟ لیکن سر وہ ہم نے ہمارے اندر تھا, اس کو تو آپ نے انٹیوٹیو نالج کہا نا کہ انر فیلنگ ہوتی ہے, وہ تو ہماری. ہاں اسی کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پرائر نالج ہے وہ بھی وہی ہے, انسٹنکٹ, انٹویشو نالج. انٹویشو جو ہے نا یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ پرماننٹ علم نہیں ہوتا آپ کے پاس, یہ ایسے اچانک سے کسی چیز کے بارے میں آپ کو خیال آتا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. اور سم ٹائم کسی ایک چیز کے بارے میں ہمیں ہمارے دل میں ایک وہم سا, جو وہم جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مثبت ہوتا ہے, کبھی منفی ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں یا ہمیں جیسا خیال آتا ہے اس سے کانسیکوینسز بھی ویسے ہوتے ہیں, اور کبھی اس کے الٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, وہ نان ریلائبل جو ہے وہ نالج ہوتا ہے. پریوری نالج سم ٹائم بھی ہم, ہاں جی, اب جو پریوری ہے تو وہ پھر جیسے میں نے بتایا کہ بچے کو آپ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی اوپر اچھالتے ہیں, تو وہ کبھی بھی, یا پانی آگے ہے تو اسے کہیں کہ اس میں سے گزرے, وہ کبھی بھی نہیں گزرے گا, ٹھیک ہے. یا جیسے ایک بکری ہے نا, اس کو بھنا ہوا گوشت آپ کھلا دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گی, اس کو جس چارہ ڈالیں وہ کھائے گی. تو یہ پریوری نالج ہے. ٹھیک ہے سر. سر پھر جو ہماری جو بکش نالج ہوتی ہے, جو ہم کتابوں کے ذریعے کوئی بھی نالج گین کرتے ہیں, مطلب ابھی ہم نے اس کو پڑھی ہے, صرف اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا اس چیز کا, تو وہ بھی پرائر نالج ہوگی. اور جب کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کر لیں گے, نہیں, یہ کہ جب آپ نے ایسا علم جو آپ نے کہیں سے بھی نہیں سیکھا وہ آپ کا پریوری ہے, اور جو آپ نے کہیں سے سیکھا, پڑھا, سنا, جانا, ایکسپیرینس کیا, وہ آپ کا پوسٹیریوری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. جی. اچھا, واٹ آر دا موڈز اینڈ ٹائپس آف ایجوکیشن. چلے میں کویسچن کو آپ سے نہیں پوچھتا, میں آگے چلتا ہوں ٹاپک کی طرف. کویسچن اینڈ پہ کر لیں گے. موڈز کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کے طریقے کو, a way to do something, a way or manner in which something occurs or is experienced, expressed or done is known as mode. اب ہمارے پاس 3 موڈز ہیں, اور یہ یونیورسل ٹاپک ہے جو ہر ٹیسٹ انٹرویو میں اس میں سے کویسچن پوچھا جاتا ہے, موڈز آف ایجوکیشن میں سے. اب یہ ہیں جی فارمل, نان فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن. بہت ہی آسان اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے.
سب سے پہلے ہے جی فارمل ایجوکیشن. اب آپ نے سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ فارمل، نان فارمل اور انفارمل آپ ہمارے سیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ ہمارے سیشن کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں، یہ تین ورڈز ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 7 to 10 ٹائمز آپ کے کورس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز ہوں گے. فار ایگزامپل فارمل اسیسمنٹ، فارمل کریکولا، ٹھیک ہے، فارمل آبزرویشن، فارمل انٹرویو، اسی طرح. آواز میری آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز میں کافی ڈسٹربیشن. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے جی؟ اب ڈسٹربنس کافی زیادہ ہو رہی ہے پہلے. جی اب سر ابھی آ رہی. اچھا چلیں، جہاں پہ ابھی ایشو آ ہو رہی ہے. کائنڈلی مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کا سلوشن نکالوں فوری طور پر. اچھا فارمل کی ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ بھی ورڈ فارمل یوز ہوتا ہے نا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سر آ رہی. دوبارہ بند ہو گئی ہے. آواز بند ہو گئی ہے؟ اچھا ایک منٹ، کلاس اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بتائیے گا، اب آ رہی ہے آواز میری؟ سر آپ کی آواز کا انتظار میں بیٹھے ہیں، نہیں آ رہی. اچھا میں ری جوائن کرتا ہوں، 2-4 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، میں ابھی ری جوائن کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر. سر جو تیاری کروا رہے ہیں اسی میں سے آتا ہے. انٹرویو میں تھوڑا تقریباً سا ایڈمنسٹریشن وغیرہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. کی بتا رہا ہوں. جی میری آواز پہنچ رہی ہے جی آپ سب تک؟ سر جی سر اچھا آئی تھنک کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے اس میں کورس میں شامل ہے، شاید ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی یا انٹرویو کی. چلیں یہ سارے کویسچن آپ کے اینڈ پہ ایڈریس کرتے ہیں. صرف ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 5 منٹ مزید اپنے ٹاپک کو آج کے لیکچر پر ڈسکشن کریں گے، 5 سے 7 منٹ، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ کویسچن ایڈریس ہوں گے. ہم میں سلائڈز ڈسپلے کر رہا ہوں، کچھ سیکنڈز لگ جائیں گے، تب تک ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے فارمل، نان فارمل اینڈ ان فارمل کی. اب میں فارمل ورڈ کو ایکسپلین کر رہا تھا جب آواز کا ایشو بنا.
تو فارمل کوئی بھی چیز جو پری پلانڈ ہوگی، جس کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہوں گے، جس کے لیے کام کرنے والے اور جو کام کرنے والے موجود ہوں گے، اور ان کام کرنے والوں کی آپس میں جو جاب اسپیشلائزیشن ہے وہ بھی ہوگی. یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، آپ لوگ پلیز 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. معذرت، ٹھیک ہے سر، کوئی بات 1 منٹ صرف پلیز. نواز بھائی، جی جی، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں یا پھر، تاکہ میں آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ بک وغیرہ کے لیے انفارمیشن لیتا ہوں تھوڑا سا. 031157 03 11 جی 57 57 23 23 754. 75. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ کو کیا کرتے ہیں ابھی؟ میں ٹیچر ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ٹیچر ہوں. میں اس میں ایس ایس اور لیکچرر میں 2 مارکس کے ساتھ لوکیشن میں سے رہ گیا ہوں انگلش میں. بس یہی ہارڈ لگ ہوتی ہے ہمارے کمیشن میں، اکثر یہی آخر میں گڑبڑ ہوتی ہے. ہاں، اس پہ چیک کرواتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگے دیکھتے ہیں. چل اللہ مالک ہے، بس اس کی تیاری کریں پچھلی دفعہ انشاءاللہ. سر میں بھی 2 نمبر سے رہ گیا تھا. ہاں نا، آپ 2 سے، میں صرف 1 نمبر سے رہا ہوں 17 میں. کوئی نہیں، اس دفعہ انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں گے، اللہ مالک ہے خیر. مجھے نہیں بتاتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں اپنا میرے کام ہے کتنے نمبر اسٹرگل تھے. کرنا، آگے اللہ پہ چھوڑ. انسان کے ہاتھ میں، عمران خان کہتا ہے کہ کوشش رکھیے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے. بالکل. چلیں، اگر وہ اور کہتے ہیں کچھ نا نہیں ہے کسی تو آپ کے پاس جو شعر نالج آتا ہے، وہ اسکل جو آپ کے پاس ہے، وہ تو کہیں نہیں جاتی. لیس الانسان الا ما سعى. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی، ہم اذان ہوگی. فارمل اینڈ نان فارمل اینڈ انفارمل کی بات کرتے ہیں. فارمل کہتے ہیں پہلے سے پری پلان کوئی چیز جس کا پراپر اسٹرکچر، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. پراپر پلان کے مطابق پراپر اس کی بلڈنگ موجود ہوگی، پراپر اس کا کوئی اسٹرکچر موجود ہوگا، پڑھانے والے موجود ہوں گے جو پڑھانے والے ہیں، اس کی ڈیزگنیشن، اس کا ایریا پڑھانے کا، سبجیکٹ، یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہوں گی. رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے. پراپر اسیسمنٹ ہوگی، یعنی امتحان ہوگا. امتحان کے بعد پھر ڈگریز دی جائیں گی، اور ان ڈگریز کا آگے کہیں نہ کہیں پہ استعمال بھی ہوگا. تو یہ ہماری فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ کہاں سے آتی ہے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے. یعنی وہ تعلیم جو ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن سے ہم لیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. فارمل انسٹیٹیوشن سے ہم جو لیتے ہیں. انسٹیٹیوشن بیسڈ ایجوکیشن وچ انوالو سیٹ پلانس، پراپر انسٹرکشن، فارمل اسیسمنٹ، سپرویژن اینڈ سرٹیفکیشن. یہ ساری چیزیں ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم میں ہوتی ہیں. اس کے ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز ڈیفائن ہوتے ہیں. یہ پلانڈ ہوتی ہے، فل ٹائم پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے ریجڈ رولز ہوتے ہیں ایڈمیشن کے اور اسکول لیو کرنے کے. اس کی پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد ڈگریز الاٹ کی جاتی ہیں، اوارڈ کی جاتی ہیں.
یہ جو ہے ہماری فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کے برعکس جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن. اب نان فارمل ہوتی یہ بھی انسٹیٹیوشن والی ہے ایجوکیشن, اس میں بھی ہم کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ میں جائے بغیر اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں. سپوز آپ جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی, دنیا میں جو پہلی ڈسٹنس بیس یونیورسٹی بنائی گئی تھی نا وہ 1969 میں 1969 میں انگلینڈ کے اندر بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور جو دوسری دنیا کی اوپن یونیورسٹی بنائی گئی تھی 1974 میں 1974 میں علامہ اقبال پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے پاکستان میں اسلام آباد راولپنڈی میں یونیورسٹی بنائی گئی تھی اسلام آباد میں. اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کا نام پھر 1977 میں رکھا گیا تھا بعد میں. بہرحال تو اب سب فرض کریں کہ آپ نے کوئی ڈگری ایڈمیشن لیا بی ایڈ کا, اب آپ جو ہے ایک دن بھی اس میں نہیں جاتے اوپن یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, اور آپ گھر بیٹھے ساری تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نان فارمل یا ڈسٹینس بیسڈ ایجوکیشن. تو اس میں ہم ایجوکیشن تھرو کورسپونڈنس پہ فوکس کرتے ہیں, خط و کتابت, ای میل, LMS کے تھرو, اس کو کورسپونڈنس کہا جاتا ہے. تو وہ ایجوکیشن جو خط و کتابت کے ذریعے ڈسٹینس ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نان فارمل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اسٹارٹ میں اس کا جو فوکس تھا نا, جب آپ ہسٹری آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو 70 سے 80 اور اسپیشلی 80 سے 90 کا جو ڈیکیڈ ہے اس نے سب سے زیادہ ہماری ہسٹری میں لٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے پروجیکٹ اور پلان اس میں سب سے زیادہ اس 10 سالہ ڈیوریشن میں تھے. اور اس کے بعد یہ 70 سے 80 کا جو ڈیوریشن, اب اس کا فوکس جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے نا اس پہ تھا اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا. تو یہ نان فارمل ایجوکیشن سٹارٹ میں چاہے انگلینڈ یونیورسٹی نے سٹارٹ کی تھی 1969 میں, چاہے ہماری پیپلز اوپن یونیورسٹی یا موجودہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, تو ان کا فوکس ہے اڈلٹ لرننگ پہ. یہ لکھا ہوا یہاں پہ. اس کو میڈیا کے طور کو یوز کیا گیا اس کے لیے, جیسے خط و کتابت کو یا آج کل LMS کو یوز کیا جا رہا ہے, تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو. تو اس کو ہم کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن. اب تیسری ایک جو موڈ ہے ایجوکیشن کا وہ ہوتا ہے انفارمل. یہ برتھ سے ڈیتھ تک ہوتا ہے, یہ لائف لانگ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کہیں ایڈمیشن نہیں لیتے, اس کے لیے آپ کو کوئی امتحان نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ جو سکل سیکھتے ہیں وہ آپ کو زندگی بھر کام آتی رہتی ہیں. یا آپ فیملی سے, اس میں جو پرائمری جو سینٹر ہے نا اس کا وہ فیملی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا فرینڈز ہیں, آپ کا میڈیا ہو سکتا ہے, آپ کی سوسائٹی ہو سکتی ہے, آپ کی مسجد بازار ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. یہ تین جو ہے وہ موڈ آف ایجوکیشن ہے. اگلا ہمارا جو دو ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے, یہ ٹائپس میں اسکپ کر رہا ہوں. دو ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے, ایک ہم پڑھیں گے ٹیچنگ کی اور ایک ہم پڑھیں گے لرننگ کی. اس سے پہلے تین امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ بلینڈڈ ایجوکیشن, انفیوژن ایجوکیشن اینڈ EC ایجوکیشن. یہ امپورٹنٹ ہے. انکلوسیو ہم نے ابھی SDG 4 پڑھا تھا, اس کا جو ٹائٹل تھا نا وہ ہے پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن ٹو آل. ٹھیک ہے, تمام بچوں کے لیے ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. آپ دیکھیں ایکویلٹی کیا ہے اور ایکویٹی یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. یہ انکلوژن کا مطلب ہے سب کو شامل کرنا, ٹھیک ہے, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے, بغیر کسی فرق کے. وہ ہندو ہے, وہ مسلم ہے, وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ دیکھ سکتا ہے, وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, وہ صحت مند ہے, وہ امیر گھرانے سے ہے, وہ غریب گھرانے سے ہے. یہ ڈسکریمنیشن ختم کر دینا, اس کو کہتے ہیں انکلوژن یا انکلوسیو ایجوکیشن. تو جب ہماری کلاس میں نارمل بچوں کے ساتھ ایسے بچے جو مائنورٹیز ہیں, پاکستان میں 5 مائنورٹی گروپ ہیں, ہماری 3% پاپولیشن 97% مسلم کمیونٹی رہتی ہے, ہاں ہمارے یہاں 3% ہماری مائنورٹیز رہتی ہیں. تو وہ جو 3% نان مسلم مائنورٹیز ہیں, جس میں کرسچینز ہیں, جس میں ہندو ہیں, جس میں سکھ ہیں, جس میں قادیانی ہیں, اور جس میں 5واں بھی کوئی گروپ ہے, تو یہ جو ہے جو رہتے ہیں, تو ان کو بھی ہمارے بچوں کے ساتھ, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں بھی ایسے ہی. اور وہ بچے جو اسپیشل ہیں, یعنی جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے, جن کا سننے کا, دیکھنے کا, چلنے کا, یعنی کوئی میڈیکل جسمانی پرابلم ہے ان بچوں کو, ان بچوں کو بھی نارمل بچوں کے ساتھ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر پڑھانا انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی ہے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف چلڈرن ود ڈیفیکلٹیز in general education class are all children in the same classroom and same school. ٹھیک ہے, اس کو ہم انکلوسیو کہتے ہیں. دین آتا ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. یہ ایک ماڈرن ٹرم ہے اور
بہت ساری یونیورسٹیز اس کو یوز بھی کر رہی ہیں، پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ بلینڈڈ ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، جیسے سپوز اس وقت میں کلاس آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں نا، 50+ لوگ آن لائن موجود ہیں اور یہاں 10 لوگ جس روم میں بیٹھا ہوں یہاں میرے سے وہی لیکچر فزیکلی لے رہے ہوتے اور آپ لوگ اسی لیکچر کو آن لائن لے رہے ہوتے۔ جب ایک ٹیچر سیم کانٹینٹ سیم کلاس کو، جس میں سے کچھ فزیکل ہوں کچھ آن لائن موجود ہوں، سیم کانٹینٹ سیم ٹائم میں سیم میتھڈ سے پڑھاتا ہے، دیٹ از ناؤن ایز بلینڈڈ ایجوکیشن۔ ٹیچنگ اینڈ لرننگ وچ انوالوز both physical class teaching plus online یا ای لرننگ از ناؤن ایز blended learning۔ کو ایجوکیشن میل فیمیل کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے شیئر کیا ہے تو سلائڈ شو ہو رہی ہے، آپ نے شیئر کیا ہے سر؟ سلائڈ شو نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کسی کو بھی نہیں شو ہو رہی؟ نہیں شو ہو رہی ہے سر۔ ادھر نہیں ہے سر، وی آر واچنگ سلائڈ۔ اوکے سر اب ہم سے بھی گئی۔ ناؤ سلائڈز آر مسنگ۔ اچھا چلیں آ جاتی ہیں سلائڈ سر دوبارہ شو کرائیں۔ اچھا میں ڈسپلے کرتا ہوں، پہلے ہو رہی تھی۔ جی جی اوکے اوکے، معذرت جی، میں 1 سیکنڈ میں دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں، مدثر کی نظر لگ گئی ہے۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے انفیوژن ایجوکیشن ڈیفینیشن ایک رہتی ہے، اس کے بعد ہم پھر اگلے آخری 2 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ اب جو انفیوژن ایجوکیشن ہے نا، یہ کیا بلا ہے؟ ہمارے اسکولوں کے اندر ہم تھیریز پڑھاتے ہیں اور ان تھیریز کے اندر وہ پریکٹیکل نالج جو بچے نے کسی اسپیسیفک پروفیشن میں جا کے سیکھنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیتے۔ اب جاپان کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچی نرسری، ای سی، کنڈر گارٹن، یہ مختلف نیم ہے ہماری کچی کلاس کے، تو اس میں نا کیا کیا جاتا ہے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اس کا انٹرسٹ زیادہ کس فیلڈ میں اور کس میں یہ سکسیسفل رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو ایپٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی ایک ہوتا ہے، اسیسمنٹ کے چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اچھا اب انفیوژن ایجوکیشن میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بچوں کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، جو بچہ جس فیلڈ میں، یعنی اس کو مختلف کھلونے، مختلف اس طرح کی کنکریٹ آئٹمز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو جو بچہ جس فیلڈ کے اندر جانا اس نے ہوتا ہے نا، یا اس کی دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ مثلا کوئی سپورٹس میں جاتا ہے، کوئی اس طرح کی کھیل کود والی آئٹمز پسند کرتا ہے، کوئی میڈیکل والی کرتا ہے، کوئی سنگنگ ڈانسنگ کی کرتا ہے، چھوٹی ایج میں کلاس 1 2 3 4 اس سٹیج میں وہ دیکھتے ہیں۔ اب جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے سنگر بنے گا، یہ کرکٹر بنے گا، یہ جو ہے وہ کیا بنے گا، آرٹسٹ بنے گا، پینٹر بنے گا، ٹیچر بنے گا، پائلٹ بنے گا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ اس کو اسی ٹریک پہ لے کے چلتے ہیں، اس کی بنیاد ہی ایسے رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا کریں، اس کے اسکول کے کریکولم کے اندر اس کی جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے نا، جو کل کو اس نے بننا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اسکول کریکولم میں وہ شامل کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے انفیوژن ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ مائک کسی کا آن ہے، آف کر لیں۔ سلائڈ ڈسپلے ہو رہی ہے جی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا چلے جی، لاسٹ ٹاپک ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ اچھا جو میں نے اب تک آپ کو پڑھایا نا، دیٹ از مائی ٹیچنگ، اینڈ جو کچھ آپ نے مجھ سے سن کے یا سلائڈز میری سے دیکھ کے سیکھا ہے، دیٹ از یور لرننگ، ٹھیک ہے۔ جو ایک ٹیچر، ایک مینٹور، ایک انسٹرکٹر جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے، ڈیلیوری جو ہے وہ ٹیچنگ کہلاتی ہے، اور آپ کی جو ایکوزیشن ہے وہ آپ کی لرننگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیچنگ کیا ہے؟ اب اس کی مختلف ڈیفینیشن، اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور تیسرا سبجیکٹ میٹر یا کانٹینٹ جیسے ہم بولتے ہیں۔ میں ٹیچر ہوں، آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، سلائڈز ہماری کانٹینٹ ہے ہمارا، یا سبجیکٹ میٹر ہے۔ یہ 3 جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ کے، چاہے آپ آن لائن ہیں چاہے آپ فزیکل ہیں۔ اس کو ٹرائینگل آف ٹیچنگ یا 3 فوکل پوائنٹ آف ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹیچنگ ہے کیا چیز؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو مختلف نالج جو ہے وہ مختلف کائنڈ کا وہ آپ کو امپارٹ کیا ہے یا آپ تک ڈیلیور کیا ہے۔ دا پروسیس آف ڈیلیوری آف یا دا پروسیس آف امپارٹنگ نالج، اسکلز، ویلیوز اور انفارمیشن ٹو ادرس ٹپیکلی ان اسٹرکچرڈ سسٹمیٹک مینر از ناؤن ایز ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ یا اس کو ہم سمپل وے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرانسفر آف نالج فرام ٹیچر ٹو لرنر از ناؤن ایز ٹیچنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ٹرائینگولر پروسیس ہے۔ اب ٹیچنگ ایک پروسیس ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ لرننگ ہوتی ہے۔ ٹیچنگ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ لرننگ ہوتی ہے۔ لرننگ کو ہم دیکھتے ہیں، ا پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ، یعنی ٹیچنگ کے نتیجے میں آپ کا جو علم، آپ کی جو سکلز، آپ کی جو ویلیوز کے اندر چینج آیا ہے،
وہ چینج آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ لرننگ کہلاتا ہے. اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے. اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا, باہر ایک پیس آف فش رکھ دیا, اور پنجرے کا جو دروازہ تھا نا اس کیج کا, اس میں جو لیور تھی, ہک تھی یا کیل تھا جو بھی, تو وہ بلی نے کھینچنا تھا اور دروازہ کھل جانا تھا. اب بلی بھوکی تھی, اس نے باہر نکلنا تھا, ایک اس کے سامنے وہ پیس آف فش پڑا ہے, دوسرا اس کی خوشبو آ رہی ہے, تیسرا وہ بیچاری بھوکی تھی. اس نے بڑے جتن کیے اور ایک دفعہ اس نے بائی چانس ایسے وہ لیور کو کھینچا, وہ دروازہ کھلا, باہر نکلی, اس نے پیس آف فش کھایا, اٹھایا, کھایا. پھر تھورن ڈائک نے تھوڑی دیر بعد, کچھ وقفے کے بعد دوبارہ اس کو پنجرے میں بند کیا جب اسے بھوک محسوس ہوئی. اس نے پھر جو ہے پہلے سے تھوڑے سے کم وقت میں وہ باہر نکل آئی. ملٹیپل ٹائم ریپیٹیشن کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جیسے اب وہ پنجرے میں ڈالتے وہ باہر نکل آتی, اس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دے دیے. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے, لا آف ریڈینس, ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ. یہ 3 ہے. ریڈینس کیا ہے کہ جب آپ کا بچہ جب تک خود سیکھنا نہیں چاہ رہا ہوگا تب تک آپ اس پہ امپوز, اب جیسے دیکھیں آپ لوگ جہاں جو آئے ہیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے اندر ایک پیاس تھی یا کچھ سیکھنا یا جاننا یا کوئی نیا دیکھنا چاہ رہے تھے, تو آپ لوگ آئے, اور جس نے توجہ کے ساتھ ہونا یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, یا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس جو نالج پہلے سے تھا وہ اپڈیٹ ضرور ہوگا. دیٹ از ریڈینس. کہ ایک بچہ جو خود جاننا چاہتا ہے تو وہ ریڈینس کہلاتا ہے. یعنی بچہ خود جاننا چاہے گا تو اس کی لرننگ اچھی ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. بلی کے ایگزامپل میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, بلی بھوکی نہ ہوتی تو شاید وہ اس طرح سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. وہ بھوکی تھی, اس کو خوشبو آ رہی تھی اور پیس آف فش سامنے تھا, اس نے نکلنے کی کوشش کی, نکل گئی. لا آف ایکسرسائز, ریپیٹڈلی ایک بچہ بار بار ایک چیز کو پڑھے گا, اس کو یاد رہے گی, نہیں پڑھے گا اس کو بھول جائے گی. تو بلی کو وہی کام بار بار کرایا گیا, تو پہلے جس پہ وہ اس نے 3 سے 4 منٹ لگائے, اب وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا رہی. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز ہے. اینڈ افیکٹ کیا ہے کہ بچہ اچھا رسپانس دیتا ہے, آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے لیے کلیپنگ کرا دیتے ہیں. میں آج ایک اسکول میں گیا ہوں وزٹ پہ, میں نے بچوں سے ریڈنگ سنی ہے اور ان کو میں نے جو ہے وہ مختلف ورڈز لکھوائے ہیں. جس بچے نے بالکل ساری چیزیں مجھے ٹھیک کر کے دی, میں نے اس کے لیے کلیپنگ کیا, اس کو پرائز بھی دیے. تو یہ ایفیکٹ ہے. اب ایک بچہ, ایک بندہ جب اس کو اس کے کانسیکوینسز پازیٹیو ہوں گے اس کی لرننگ کے بعد, اس پہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ کوئی پرائز دے رہے ہیں, تو وہ یقیناً پہلے سے بہتر کرے گا اگلی بار تاکہ اس کو مزید ریوارڈ. اب جب میں نے ایک بچے کو دیا نا, آپ یقین کریں کہ پہلے بچے کو جس نے صحیح مجھے رزلٹ دیے, تو اب سارے بچے کہتے ہیں کہ سر میں بتاؤں, میں کروں, میں بتاؤں, میں کروں. تو یہ ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب بلی کی کنڈیشن میں اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, وہ پیس آف فش نکلی ہوتا, سپوز وہ جس طرح ایفرٹس کر کے باہر نکل کے وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی, اس پہ کوئی فریگرنس لگی ہوتی, ٹھیک ہے, جس کو اوڈور کہا جاتا ہے کیمسٹری میں, وہ جو کیمیکل سے بنتی, تو وہ لگی ہوتی تو وہ تو یقیناً دوسری مرتبہ اس کے لیے وہ جتن کوشش نہ کرتی. یہ لرننگ کہلاتی ہے. اب یہ 2 چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے, اس کے بعد پھر اینڈ کرتے ہیں. پیڈاگوجی اینڈ اینڈروگوجی, 2-4 ہیں یہ. پیڈاگوجی کہتے ہیں بچوں کو پڑھانے کو, دا پروسیس آف ٹیچنگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی, اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیڈاگوجی کا کہ ٹیچنگ آف چلڈرن. ویسے ٹیچنگ میتھڈ بھی پیڈاگوجی کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اینڈروگوجی, اڈلٹس کو پڑھانے کو اینڈروگوجی کہا جاتا ہے. دین ہے سائبر گوجی, کہ جب آپ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے, جیسے اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں, کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ کچھ لرن کرتے ہیں, تو یہ آپ کی سائبر گوجی ہے. پیراگوجی, اب جیسے میں تھوڑا سا آف لائن ہوا, ریجوائن, تو آپ لوگوں نے آپس میں جو ڈسکشن کی, ایک دوسرے سے کچھ سیکھا 2-4 منٹ کے اندر, تو یعنی جب ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے, اٹ از پیراگوجی. اینڈ کریٹیکل پیڈاگوجی کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں, آپ سب سن رہے ہیں, کسی نے کویسچن نہیں کیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, کسی نے ایڈ ڈیلیٹ نہیں کیا, تو یہ کریٹیکل پیڈاگوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 1 وے انسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, یہ مونولوگ ٹیچنگ ہے, سنگل وے میں 1 وے ٹیچنگ ہے. سر آواز بند ہو گئی ہے. آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے؟ نہیں سر, نہیں ہے. اچھا, آپ کے پاس کسی ایک کا ایشو ہے تو نیٹ ورک ایشو ہوگا. آخری بات ہم کر رہے تھے, کریٹیکل پیڈاگوجی کیا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے تو بچے اس کو ایز اٹ از ایبزورب نہ کر رہے ہوں کہ ٹھیک ہے جی ٹیچر پرفیکٹ ہے, یہ بتا رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ بچہ ہر ایک بات پہ ٹیچر کو روکے ٹوکے سوال کرے. اس طرح کی ٹیچنگ جو 2 وے ہوگی, اس کو کریٹیکل پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. لاسٹ ڈیفینیشن ہے آج کے ٹاپک میں ہیٹاگوجی. ہیٹاگوجی کہتے ہیں اپنی مرضی کی تعلیم. یعنی ایک بندہ اپنی مرضی کی ڈگری, اپنی مرضی کی یونیورسٹی, اپنی مرضی کا کورس, اپنی مرضی کے ادارے سے پڑھنا چاہ رہا ہو,
یا اگر وہ انفارمل ایجوکیشن ہے تو وہ اپنی مرضی کی ویب سائٹ، یوٹیوب چینل، نیوز پیپر، میگزین، ناول، بکس، کہیں سے کچھ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ٹائم کی اویلیبلٹی کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق جب وہ پڑھے گا تو یہ ہیٹاگوجی کہلاتی ہے۔ آج کے ٹاپک میں سے کہیں سے آپ کو کوئی کویسچن، کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سیشن کے حوالے سے جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا، میں 1 منٹ میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہمارا آج اور کل 2 دن فری سیشن ہے، آپ لوگ اس کو چیک کریں۔ نوٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بھیج دیے ہیں گروپ میں، جن کو نہ ملے ہوں وہ مجھ سے لے لے گا۔ اور ڈیلی لیکچر ہوگا آپ کا اسی ٹائم پہ، عصر سے مغرب سے عشاء کے درمیان، اور نوٹس اس کے پہلے دیے جائیں گے آپ کو سافٹ فارم میں۔ یہ والے نوٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیے جائیں گے۔ ہارڈ فارم میں 2 بکس ہیں۔ ٹائمنگ چینج ہو سکتی؟ ٹائمنگ کا فی الحال میجورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سپوز ہمارے پاس 50 یا 60 لوگ آتے ہیں اور وہ سارے کے سارے یا ان میں سے 40 کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مغرب سے پہلے کر لیں، تو ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ٹائم اویلیبل ہوگا 4